واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسل بما انزل الیہم من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. شروع کرتا ہوں پاک نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تو اس کا حساب تم سے لے گا. جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری معافی چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہو. اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی. اے ہمارے پروردگار ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں. اے ہمارے پروردگار اور ہم پر بھاری بوجھ مت ڈالیو جیسا تم نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. اے ہمارے پروردگار اور ہم پر بوجھ مت ڈالیو جس کو برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دیجئے گا. اے ہمارے پروردگار اور ہمیں بخش دیجئے گا اور ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھینک یو سر. جزاک اللہ. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اشفاق بلر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان پیپلزپارٹی کے جیالے بھی ہیں اور بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آئیں اور کائنڈلی نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں. اشفاق بلر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. کھلا ہے سبھی کے، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں
قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو دی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تا جس کا خیالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاء اللہ جی. میں بالکل پروگرام کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہاؤس کو صرف تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ایشو ود بینچ ہیز بین ریزالو، جو 3-4 دن سے پرابلمس چل رہی تھی اور آج ہائی کورٹ میں بھی اسٹرائک اناؤنس تھی اور کل بھی اس کی اسٹرائک تھی، وہ وڈرا کر لی گئی ہے کیونکہ چیف صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی تھی. آج صبح ہماری آنریبل مسٹر جسٹس مسعود جہانگیر صاحب کی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے اور اس میں جسٹس شہباز رضوی صاحب اور جسٹس شیرام سرور صاحب موجود تھے. ان کے ساتھ مذاکرات کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ اور کیبنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن آنریبل چیف جسٹس صاحب سے ملی تھی اور ان کو اپنے جو پرابلمس تھے ان کے بارے میں بتایا. انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن جو تھا جو کہ بڑی پریشانی تھی وکلا کو، پریکٹسنگ لائرس کو، وہ ہے وڈرا کر لیا. تو نوٹیفیکیشن ہیز بین وڈرا اینڈ دا ایشو ہیز بین ریزالوڈ. آپ سب کو مبارک ہو کہ ایمیکیبلی دی پرابلم ہیز بین سالوڈ. اب آپ کو میں کیونکہ یہاں پہ ہماری خوش قسمتی ہے آج کہ ہمارے درمیان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہے اور یہ وہ ہال ہے جہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی خطاب کر چکی ہیں. تو یہ ہمارے ہائی کورٹ بار کے لیے تو آنر کی بات ہے ہی ہے. مسٹر چیئرمین، دس از آنر فار یو آلسو کہ اس میں جو پیپلز پارٹی کی مین لیڈرشپ ہے، جو شہید قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، آنریبل شہید ذوالفقار علی بھٹو اور آنریبل محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ بھی اس غیور وکلا سے اپنا خطاب کر چکی ہیں. اب میں کیونکہ مجھے بہت زیادہ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ چیئرمین صاحب آ رہے ہیں تو آپ نے ہمارا جو ہے ان کو اسپیشلی ہم دوستوں کا نام بھی لینا ہے. ان میں ایک پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں میاں شاہد عباس صاحب، وہ میرے محسن بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں. وہ بڑے سخت قسم کے جالے ہیں جناب چیئرمین. انہوں نے آپ کے لیے بلاول بھٹو لور آرگنائزیشن بھی بنائی ہوئی ہے. وہ آپ کو جنا کیپ پہنانا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آپ کو جنا کیپ پہنانا چاہتے ہیں. تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے صرف وہ آپ کو جنا کیپ پہنانا چاہتے ہیں.
یہ بھٹی صاحب جو ہیں یہ زیادہ بڑے خیالی ہیں. تھینک یو میاں صاحب, تھینک یو ویری مچ. میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین, ایکس پرائم منسٹر پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان, سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. سردار لطیف کھوسہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. چودھری منظور صاحب آپ کو سر خوش آمدید کہتا ہوں. آنریبل چودھری ارتضیٰ حسن صاحب, سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے ساتھ جو ترجمان ہے, اسپوکس مین ہے پاکستان پیپلز پارٹی, علی بدر صاحب نے یہ پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے بڑی ہماری مدد کی. تھینک یو ویری مچ. میرے سامنے پیپلز پارٹی کی قیادت بیٹھی ہے, سلم گل صاحب بیٹھے ہیں, سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ہمارے اندرون شہر کے جیالے آغا باس کاظمی صاحب بیٹھے ہیں, سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عزیز الرحمان چاند صاحب ہے, میں نام لینا شروع کروں گا تو ساری قیادت ہے سر بڑی لیٹ ہو جائے گی, تو اب میں ریکویسٹ کروں گا, اسلم گل صاحب کا میں نے نام لیا سر سب سے پہلے, اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب مقصود بھٹو صاحب سے کہ سر کائنڈلی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ پروگرام کو جلد از جلد جو کارکن ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین صاحب کی اسپیچ سن سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب, جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب, فارمر پرائم منسٹر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب, چودھری منظور صاحب اور علی ذوالفقار بدر صاحب, آنریبل پریزیڈیم, معزز ممبران بار, آج مجھے بڑی خوشی ہے اور آپ کا جوش اور جلوہ دیکھ کر مجھے پیپلز پارٹی کا روایتی کلچر جو عموماً پنجاب کی پہچان ہے, آج پھر آپ نے جس طرح ہمارے ساتھ مل کے جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا لاہور ہائی کورٹ بار میں ویلکم کیا ہے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس موقع پر اپنے میڈیا کا اور اس فنکشن کو کامیاب بنانے والے تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں عرض کرتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کا فورم یہ اسٹرینتھ کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے یہ پاکستان کی وکلا تنظیموں کا سب سے بڑا فورم ہے اور اس کی ایک بڑی خوبصورت ہسٹری ہے. اس فورم نے ہمیشہ پسے ہوئے طبقوں کو, پریشان لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کی اپوزیشن ہے ہمیشہ اس کو یہاں ویلکم کیا اور ان کا ساتھ دیا. ہمارے ساتھ ہال کے بالکل ساتھ ہمارا ایک لان ہے جس کو ہم ڈیموکریٹک لان کہتے ہیں. اس لاہور ہائی کورٹ بار نے کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا, ہمیشہ جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ جس میں شہداء اور مظلوم لوگوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جس کو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب آگے لے کے چل رہے ہیں, میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمیں خوشی ہے, فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں بنی. ہمیشہ انہوں نے جمہوری انداز سے اور وفاداری کے ساتھ
پالیٹکس کے قائل ہیں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی, فیڈریشن کی بات کی, اور ان کی پالیٹکس بھی ہمیشہ پورے پاکستان کی پالیٹکس رہی ہے. میں آج یہاں ضرور ذکر کروں گا, آج ہمارے درمیان میرے استاد رانا ایش بہادر صاحب وہ یہاں نہیں ہیں. میں بڑی شدت سے ان کی کمی محسوس کرتا ہوں. اللہ پاک انہیں گریق رحمت کرے. اگر آج وہ یہاں ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ ہم گل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلم گل صاحب, ہم انہیں ہمیشہ چلتی پھرتی پیپلز پارٹی کہتے تھے. یہ اعزاز صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے کہ اس کے ساتھ وکلاء کی وابستگی اور عوام کی وابستگی بالکل بیس لاس رہی ہے. ہم نے نظریاتی وکلاء صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھے ہیں. اور جب سے میں پروفیشن میں آیا ہوں, میں ایسے چہرے پی ایل ایف کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ہمیشہ بے لوث ہو کر اپنی ساری قوتیں, اپنا سارا ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا اور ہمیشہ ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ وہ کھڑے رہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ضرور کروں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے بھی زیادہ پسند کروں گا کیونکہ بار کا فورم جیسے آپ سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ ایک نیوٹرل فورم ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیشہ پازیٹیو اپوزیشن کی بات کی جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس فورم میں پریمپٹ کرنے کی یا بے جا مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی. میں اس حوالے سے بھی اپنی لیگل فریٹرنیٹی کے بہاف پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جیسے سندھ میں لائرز پروٹیکشن بل, مجھے چوری منظور صاحب نے اس کے بارے میں کافی عرصے پہلے بتایا, کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. میں آج کے اس فنکشن کے توسط سے جناب چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سندھ اسمبلی سے اس کو کیری کروائیں اور پاس کروائیں تاکہ باقی ملک کی اسمبلیز میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ شعور آئے کہ یہ وکلاء معاشرے کے کتنے اہم طبقہ ہیں اور ان کی پروٹیکشن ہمارے اس سسٹم میں کتنی ضروری ہے. میں اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین کو سندھ میں فنکشنل کیا ہے. اور اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگانی یہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ فیصلہ اس وقت کے ڈکٹیٹر کا بالکل غلط تھا. یہ ہماری نرسری ہوتی ہے جو ایک خوبصورت قیادت ریفائن ہو کے پاکستان لیول پہ مختلف انسٹیٹیوشن میں جیسے وکلاء کا انسٹیٹیوشن ہے یہاں آ کے اپنا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. میں کیونکہ آج کا یہ فنکشن صرف اور صرف جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے خیالات سننے کے لیے ہے, میں ایک دفعہ پھر دل کی اتاہ گرائیوں سے جناب چیئرمین صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہاں لاہور ہائی کورٹ بار کے تمام وکلاء جو دور دراز سے لاہور میں آئے ان سب کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جناب چیئرمین جتنا پازیٹیو رول پی ایل ایف کا ہے میں سمجھتا ہوں اتنا کسی بھی جو بار کے گروپس ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر میں کہوں تو پی ایل ایف کا رول ہے اور بڑا پرانا جو رول ہے. اور میں اس میں جو پی ایل ایف کی قیادت ہے اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بار کی پولیٹکس ہو, بار کے ایشوز ہو, ایون
ملک کے جتنے بھی ایشوز ہوں اس میں پی ایل ایف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے. اب میں اس میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سردار لطیف خان کھوسہ صاحب ہیں, زاہد صاحب ہیں, زاہد صاحب بیٹھے ہیں, تنویر ہاشمی صاحب ہیں, جو چودھری سید نوید عباس صاحب ہیں, میں کس دوست کا نام لوں, تنویر ہاشمی صاحب ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنا رول ادا کرتے ہیں اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے باہر میں بھی اپنا پراپر رول ادا کرتی ہے. اب میں آپ کی اجازت سے صرف انہوں نے مجھے نوٹیفیکیشن دیے تھے مگر میں صرف صدر سیکرٹری کو کہتا ہوں کہ وہ آ کے لے لیں, باقی بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. سردار خرم لطیف کھوسہ صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے سید تفسیر حیدر کاظمی کو پریزیڈنٹ پیپلز لوئر فورم اور ارشاد جدران صاحب کو سیکرٹری لاہور کے لیے. تو یہ مجھے آنا صاحب پلیز یہ ذرا دیجیے, ارشاد یہ پکڑ لیں, یہ بھی دے دیں. تفسیر کاظمی صاحب اور ارشاد جدران. باقی دوست پلیز کائنڈلی اسٹیج پہ نہ آئیں, سیکیورٹیز کے ایشو ہیں اور سیکیورٹی سے کوآپریٹ کریں. رانا سجاد صاحب ہیں, پیپلزپارٹی کے کارکن ہیں, صدر بھی ہیں, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. لاری اڈا صاحب اور رانا سجاد جیسے کارکن جو ہیں پیپلزپارٹی کی شان ہے. وکاس تو ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, الیکشن بھی لڑتے ہیں پیپلزپارٹی کی طرف سے. یہ تھوڑے دوست ذرا پلیز سائڈ پہ ہو جائیں. اب میں بالکل وداؤٹ اینی ڈسٹربنس میں سمجھتا ہوں کہ سر مسٹر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے مسٹر چیئرمین کہ اس 27 دسمبر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے دن, جس دن پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کی گئی, اس دن چیئرمین زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا پاکستان کھپے. ہم سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی, پاکستان کی بات کی. تو یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ آپ فیڈریشن کی, جسے کہتے ہیں آپ فیڈریشن ہے پاکستان کی, آپ نے پاکستان کو ہمیشہ بچایا. اور آج اس تعداد میں لاہور ہائی کورٹ کے ممبران کا آپ کا خطاب سننے کے لیے آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے یہ غیور وکلا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اب میں وداؤٹ اینی جسے کہتے ہیں رکاوٹ جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر کائنڈلی آئیں اور اس لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کریں. بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. پیچھے والوں کو کہیے گا پیچھے ہو جائے, یہ دوست پیچھے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ میں انگریزی میں تقریر کروں. اب اردو بول بول کے اب عادت پڑ گیا ہے اور اب شاید میں بھول چکا ہوں کہ کیسے انگریزی میں صحیح تقریر کیا جائے, مگر میرا نوٹس بھی انگریزی میں ہے اور میں اپنا پورا کوشش کروں گا. السلام علیکم. I am so very grateful to the members of the Lahore High Court Bar for once again giving me this opportunity, to speak
to speak to you from this historic Lahore High Court bar as the relationship between the Pakistan People's and the legal fraternity, the relationship between Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and the legal fraternity, the relationship between Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and the legal fraternity are part of the history of Pakistan. The law is the glue that binds society together. Law is the bridge between the state and the people. Without the law, no progress is possible. No civilized society is possible. No democracy is possible. My party and I have a special relationship with the law. When the Pakistan People's Party was formed in this very city of Lahore, a leading newspaper, Dawn, reported, and I quote, "A group of briefless lawyers have formed a party." 55 years later, the party formed by lawyers still fight for the rule of law, for the constitutional supremacy, and for the people of Pakistan. Pakistan was formed by a lawyer, Qaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, and Pakistan was made a constitutional, democratic, Islamic republic. We were given a constitution, we were given democracy, one man, one vote, to that too by a lawyer, Qaid-e-Awam, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. I have been and continue to be a witness and a victim of our justice system. As a child, I accompanied my mother to courts and to meet my father in prison, who spent in total 11 and a half years in prison without a single conviction. And for 30 years, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and Sadr Zardari faced persecution at the hands of the state, the government at the time, be it in the form of the Ihtisab Bureau, be it in the form of the National Accountability Bureau. But we are eternally grateful. We are eternally grateful because as far as history is concerned, history has given its verdict कि या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर. History has given its verdict, and those very courts जहां ये cases चलते थे, चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी के दौर में उन्हीं को कोर्ट से हर एक केस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, सदर जरदारी को बाइज्जत बरी कर दिया. The Lahore High Court is part of the history of Pakistan. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto was denied a free trial, and a conspiracy to execute his judicial murder was orchestrated at this very Lahore High Court. As I had said,
As far as Sadr Zerdari is concerned, and Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto is concerned, history is given the verdict and the court is also given its verdict. But as far as Shaheed Zulfikar Ali Bhutto is concerned, those who conspired to murder Qaid-e-Awam, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, have been consigned to the dustbins of history. Their names are remembered as only a smear on the face of our Constitution, on the face of our Republic, on the face of their institutions. And Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto lives to this day in the hearts of the people. The verdict of history and the verdict of the Pakistani public is loud and clear. We still await the rectification of this historic wrong through the courts of Pakistan. This is not a personal request. When the presidential reference was sent in Shaheed Zulfikar Ali Bhutto's case, it was not because his son-in-law was the president of Pakistan, asking for justice. It is because this is an injustice with the people of Pakistan. How can the people of Pakistan hope for justice from the law? How can the people of Pakistan expect justice under the Constitution if the founder of that very Constitution to this day still awaits justice? I would like to thank the lawyers of not only the Lahore High Court bar, but from across the length and breadth of this country, who have never accepted this decision, who have fought every day of their legal profession to reject this decision. To the judges of the judiciary who have refused to allow this decision to form a precedent for our country. But it is time to remove this stain from the judiciary of Pakistan if we are to prove to the world that we in fact have a free and independent judiciary. A free and independent judiciary must free itself of the injustices of the past, of the historic wrongs, of the illegal decisions that endorse dictatorships, that endorse the rule of General Musharraf, that endorse the rule of General Zia ul-Haq, but condemned Qaid-e-Awam to the gallows. We do not doubt how honorable our lawyers community are. No, we do doubt the honor of our honorable judges, but we expect that they right this wrong so that we can travel shoulder to shoulder and build a truly democratic Islamic Republic of Pakistan. The rule of law is the soul of a democratic system. The present selected government seeks to strip apart the rule of law. The responsibility to protect the rule of law falls on us, all politicians, lawyers, and judges. Sadly, history shows that we have thus far failed to discharge our responsibilities, and more often than not, the scales of justice often side with the oppressors of the people.
Of course, there have been shining examples. Despite our history of mistreatment, we have not lost faith. We have not lost faith in the law as an ideal. The trials, the witch hunts, the tribulations have only strengthened our resolve to strive for a judicial system which is fair, which is just, and which is equitable. We are not fighting for one family, we are not fighting for one party, but against a system which fails millions of people. We don't get fair trials, are denied due process, and are denied basic facilities in prison. No modern state can function in the absence of a fair legal system. A cruel joke has been played upon the people of our country in the name of accountability. Undoubtedly, Pakistan needs a system of accountability, a system which is fair, non-discriminatory, transparent and efficient. Not the present witch hunt and persecution of opponents and of those who expose the ineptitudes and the insecurities of the regime. The courts have a responsibility to uphold the values of fundamental rights, fair trial, and due process. Unfortunately, very often, we have failed to do so and have unwittingly become instruments of the persecutors. I would like to share with you that while this is my first term in Parliament as a member of the National Assembly, and as a young politician starting my political journey, of course, the role of Parliament has not met our expectations. And perhaps we have become a member of one of the worst performing parliaments in the history of Pakistan. And we strive for the betterment of our own institution. For not only myself, but the people of Pakistan saw hope after the formation or the restoration of democracy in 2008. No matter the difficulties, it was widely believed that Pakistan is transitioning towards democracy. One step forward, two steps back, two steps forward, one step back. But it is now undeniably clear that in the time of Imran Khan, Pakistan is not transitioning towards democracy. Pakistan is transitioning away from democracy. Pakistan is not transitioning towards democracy. We are transitioning towards authoritarianism and dictatorships, and we must fight this. As our expectations have not been met on the political front, the lawyers community had inspired me a great deal in my youth. For as I was about to embark on my studies, the legal community in Pakistan was struggling for the freedom of our judiciary, for the independence of our judiciary. और एतजाज साहब कह रहा था कि रियासत होगी माँ की जैसी. But unfortunately, Khosa Saab yahan baitha hai, I still remember to this day how his head was split open in the fight for the restoration of an independent judiciary. मैं कराची से आया हूँ, मुझे आज तक याद है 12 मई जहाँ पाकिस्तान पेपलزپارٹی के एक कारकुन शहीद हो, आज़ाद अदलिया की बुनियाद. But the struggle for an independent judiciary was not for any one judge. It was for the idea of a democracy which could not function until we had
an independent judiciary that was run on the basis of rule of law. And while we have the utmost respect for the legal community, utmost respect for our honorable judges, unfortunately, the expectations that we had during your movement, personally, I feel they have not been met. For me, the Chief Justice of Pakistan should be deciding constitutional issues, not samosa ki qeemat, chini ki qeemat. For me, the judiciary of Pakistan is a place for the battle of legal ideas, for jurisprudence, for constitutionalism, for the fundamentals of human rights and human dignity. It is not a place for us to decide where or where not to build a dam. The higher judiciary is the place where the weakest and the meekest of the meek turn for protection. It is the one source of shelter for the poorest of the poor. And it is indeed absolutely an affront to this principle that we had to watch, unable to speak, unable to act, when instead of deciding the fundamentals of the legal framework, instead of confronting a full-blown assault on democracy that has resulted in this selected regime, some judges took it upon themselves to busy the courts, to busy the legal community on deciding which buildings should be broken, which buildings should not be broken. We appeal to the honorable bar. We appeal to the members of the legal community. We appeal to the honorable judges whose intelligence, dignity, and honor are beyond question, that the fate of the judiciary of Pakistan, the fate of democracy is in your hands. There's the blood, sweat, and tears of generations of lawyers that has contributed to the dignity of this profession. Justice Cornelius, there's so many justices that have made their mark on history, who are respected not only in Pakistan, not only in the region, but across the world. The fate of the future of the judicial system and democracy in Pakistan lies in your hands. We beseech you, we beg you, from those of us who have always bowed before the rule of law, from those of us who have always bowed before the Constitution of Pakistan, we beseech you, that please save the judiciary of Pakistan, save the legal community of Pakistan. We have a choice. We're at a fork in the road. We can either set an example when on one side of our borders we have an extremist regime, on the other side of our borders we have another extremist regime. Pakistan has the opportunity to shine as a beacon of light, of democracy, of modernity. Or we could go on the wrong fork of the road. We can make a mockery of our parliament, we can make a joke of our judiciary. We choose to make the right choices. We founded this country, we founded a democratic, federal,
pluralistic society, the lawyers of Pakistan have made every single dictator shake. وہ ڈرتے ہیں آپ کے بلیک کوٹ سے. آپ کے سامنے, in front of you, there is no power, no authoritarianism that can withstand the might of a united legal fraternity. And this is why I choose to conclude by summing up what the Pakistan People's Party has decided, to challenge this regime of today and to call upon the legal community who once stood shoulder to shoulder with Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who once stood shoulder to shoulder with Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, to once again stand with the party founded by those briefless lawyers to save our constitution and to save democracy. The People's Party has decided to march, to lead an Amami march that will start on the 27th of February and make its way to Islamabad. We march to save our democracy. We march to save our democracy, to save our constitution, to save our economy, and to save our country. We march because it is our democratic right to protest, and we are a democratic people. We do not believe in ransacking the courts. We do not believe in ransacking Parliament. We do not believe in attacking PTV. We do believe in democratic solutions. We will run a campaign against this selected government. We will run a campaign that the people of Pakistan have lost faith in this Prime Minister. We will run a campaign calling on each and every parliamentarian to join us in bringing a no-confidence motion to democratically challenge this incompetent government. We will show the people of Pakistan کہ اس وقت جب وہ مشکل میں ہیں, جب معاشی بحران ہے, جب انسانی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں, جب جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے, تو کون سا پارلیمنٹیرین, کون سا نیشنل اسمبلی کا امیدوار عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے. We pray inshallah ta'ala, God willing, we will succeed. We must succeed to save Pakistan. Pakistan Zindabad.